الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وبارك وسلم صلاة دائما كثيرا كثيرا كثيرا. جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں اور پھر کرم بالائے کرم رب قدیر کا کہ ربیع اول شریف کا یہ جمعۃ المبارک پوری دنیا میں اس وقت آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں لوگ منا رہے ہیں اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کا انتظار میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک عظیم نبی عطا کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اس پر جتنا بھی ہم شکر و احسان کریں کہ کم ہے اور کبھی بھی شکر و احسان کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا. ہم تو رسول اللہ کی امت ہے اور ہم پر رب کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور اس کا اظہار بھی خالق کائنات نے قرآن عظیم میں کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ہم نے ان میں بھیجا. تو اس احسان کا بدلہ تو ہم پورا کر نہیں سکتے، چکا نہیں سکتے، اظہار مسرت اور اظہار شکر ضرور کر سکتے ہیں. لیکن دیگر انبیاء اکرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا احسان اور شکر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. ہر زمانے میں نبی پاک کی آمد کا ذکر ہوتا رہا، ہر زمانے میں ہر نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کیا. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے نبی کی آمد کا ذکر کیا، حضور کی پیدائش کا ذکر کیا اور اپنی امت کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بعد ایک ایسا پیغمبر آئیں گا جو تمام پیغمبروں کا آقا اور مولا ہے، تمام پیغمبروں کا سردار ہے. اور رب اس ذات سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اگر اس ذات کو پیدا کرنا مقصود ہی نہ ہوتا تو کائنات کی تخلیق ہی نہ فرماتا. جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت امام مہدی الفاسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ، اور اس کو امام حاکم نے بھی اپنی المستدرک میں روایت کیا، بہت سارے محدثین نے روایت کیا اس کو، متعدد حوالے ہیں. امام مجلونی نے کشف الخفا میں روایت کیا، امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں اس کو روایت کیا. بڑے بڑے اماموں نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات ہی نہیں بناتا، تیرے سبب سے میں نے کائنات کو وجود بخشا ہے. تو ہر نبی نے شکر بھی کیا اور نبی کی ولادت کا ذکر کیا، حتیٰ کہ آپ بڑے حیران ہو جائیں گے اور متعجب ہو جائیں گے کہ سب سے آخری رسول جو آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی اور آج انجیل میں بہت سارے امینڈمنٹ ہو گئے، بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی، تحریفات ہو گئی. جو اصل انجیل تھی جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ اس وقت ناپید ہے اور دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی اصل انجیل ہے یا وہی اصل بائبل ہے جس کو بائبل کہتے ہیں عیسائی لوگ، ہم لوگ اس کو انجیل کہتے ہیں. 4 اناجیل میں 4 حصوں میں بائبل کو تقسیم کر دیا اور اس کو پھر 2 حصے خاص ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے، یعنی ایک نئی انجیل اور پرانی انجیل، اور اس میں پھر لوکا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، 4 اناجیلیں ہیں. اور باوجود اس کے کہ انہوں نے وہ باتیں نکالنی شروع کی عیسائیوں نے اور کئی زمانے تک نکالتے رہے جس میں رسول اللہ کا تذکرہ تھا،
لیکن آپ حیران ہو جائیں گے، میرے پاس انجیل موجود ہے، میں نے مطالعہ کیا، پڑھتا ہوں اور وقت آنے پہ اس کا ریفرنس بھی کوٹ کرتا ہوں، حوالے بھی دیتا ہوں، کہ اتنے باوجود نکالنے کے اتنی تعریفات ہوئی اور نبی کے ذکر کو انہوں نے ہر جگہ جگہ سے نکالنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی اگر آپ یوحنا کی انجیل دیکھ لیں، آپ لقا کی انجیل دیکھ لیں آپ، تو اس میں آج بھی 18 وہ آیتیں ہیں انجیل میں موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں سنائی گئی ہے، نکالنے کے باوجود بھی آج موجود ہے۔ جیسا کہ یوحنا کی انجیل کا ایک ورسس ہے، یوحنا ایک ورسس ہے اور اس کی آیت نمبر غالباً 26 ہے، اس میں عیسیٰ مسیح کا یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہے اور مجھے جانا ہی ہوگا، میں آیا ہوں اور میں جاؤں گا اور مجھے جانا ہی ہوگا، اگر میں نہ گیا تو فارخلیط نہیں آئیں گا، فارخلیط کا آنا ضروری ہے، اور جب وہ آئیں گا تو اس دنیا کو انصاف سے اور عدل سے بھر دیں گا، اگر میں نہیں گیا تو پھر فارخلیط کیسے آئیں گا؟ اور فارخلیط وہ پیغام سنائیں گا جو میں نے سنایا، لیکن مجھ سے زیادہ کچھ مزید باتیں وہ بیان کریں گا اور مجھ سے زیادہ کچھ باتیں تمہیں سکھائیں گا اور بتائیں گا، اور وہ مرتبے اور مقام میں مجھ سے بڑا ہوگا۔ یہ انجیل کا وہ جو کیا نام ہے اس کا، لوکا کی انجیل کا میں نے آیت نمبر 26 اس کا ورس لوکا ہے، اس کی میں نے ایک آیت کا آپ کو اردو میں ترجمہ بتایا جو انگریزی میں ہے حالانکہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ مسیح خود کہہ رہے ہیں مجھے جانا ہوگا اور اگر میں نہیں گیا تو وہ نہیں آئیں گا فارخلیط، تو فارخلیط کیا ہے؟ یہ دراصل یہ ہیبرو زبان کا ایک ورڈ ہے جس کو ہم لوگ عبرانی زبان کہتے ہیں، اور اسی کو آج دنیا میں ہیبرو کہا جاتا ہے، اور یہ لینگویج بولی جاتی ہے باقاعدہ۔ کچھ ملک آج بھی ایسے جہاں ہیبرو بولی جاتی ہے جن کی مادری اور مدر ٹنگ جو ہے وہ ہیبرو ہے۔ تو یہ فارخلیط جو ہیبرو زبان کا ورڈ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ فارخلیط جس نام کی نشاندہی کر رہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اس کا معنی ہو رہا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اور اسی کا معنی ہمارے عربی میں ہوتا ہے محمد، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو واضح ہو گیا کہ یہ فارخلیط سے مراد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے، اور یقیناً عیسیٰ مسیح کے بعد بھی رسول اللہ ہی آئے، اس کے بعد پھر کوئی پیغمبر آیا نہیں ہے۔ تو گویا حضرت عیسیٰ مسیح نے جن کے آنے کی خوشخبری سنائی وہ یقیناً ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر دوسرا اور اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں اس سے مراد محمد نہیں ہے کوئی اور ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور قرآن عظیم نے کہہ کر مہر لگا دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے اور پیغمبروں میں سب سے آخر ہے۔ بے شک بے شک۔ جب حضور آخر خاتم النبیین، اور آقا نے جگہ جگہ بارہا، ایک بار نہیں متعدد بار، کئی بار یہ آپ نے اپنے صحابہ کو آگاہ کرتے فرمایا لا نبی آبادی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ فارخلیط کوئی اور ہے ہی نہیں حضور کے علاوہ کہ جس کے آنے کا ہم انتظار کریں، یہ رسول اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو ہر زمانے میں میلاد ہوا، آدم علیہ السلام نے میلاد منایا، دانیال علیہ السلام نے میلاد منایا، شیش علیہ السلام نے نبی کی آمد کا ذکر کیا، مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کرنا ہی در حقیقت میلاد ہے۔ لیکن اگر میں ہر نبی کے بارے میں بتاؤں تو وقت اتنا ہے نہیں، بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جمعے کا خطبے کے لیے ہمارے پاس۔ میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا اور کوشش کروں گا، حالانکہ اس کی بڑی تفصیلات ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ بہت مختصر باتیں میں عرض کرتے ہوئے گزر جاؤں اور آپ کو چند باتیں معلوم ہو جائے کہ آج جو ورگلایا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے کہ میلاد کہاں منائی گئی، کیا صحابہ نے منایا، کیا پہلے منائی گئی، کیا یہ تو بدعت ہے جو آج تم لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ تو ان بیچاروں کو تاریخ کی کتابوں سے نہ واقفی ہے، انہوں نے نہ حدیث کی کتابوں کو دیکھا ہے اور نہ انہوں نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اب جن کا مطالعہ ہی نہ ہو تو وہ کیا بیان کریں گے؟ پھر وہ عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور جو ان کو بتا دیا جائے گا اسی کو وہ صحیح سمجھ لیں گے، مگر جو تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی کی بات کو سنتے نہیں ہیں بلکہ بات سننے کے بعد اس چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو واقعی کیا ایسا ہے یا نہیں۔ تو ظاہر ہے ایک شخص جو ہزاروں کتابیں پڑھ چکا ہو حدیث کی اور سینکڑوں کتابیں تاریخ کی پڑھ چکا ہو، جب وہ تاریخ پڑھنے کے بعد بیان کریں گا تو اس کے کہنے کا میں الگ فرق ہوگا، اور جو بغیر پڑھے بکواس کر رہا ہے اس کے کہنے میں الگ فرق ہوگا۔ تو بس یہی فرق ہوتا ہے کہ جب علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں تو وہ کتابوں کی دلیل اور بیس پر بیان کرتے ہیں، اور ان کا مخالفین، ہمارا مخالفین جب بکواس کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں جو آتا ہے وہ دیوانے کی بڑھ ہوتی ہے۔ تو دیوانوں کی بڑھ کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے۔ میں یہ متعدد حوالے کتابوں کے بتاؤں کہ جو واقعہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس کو بڑے بڑے اماموں نے لکھا۔ سیرت کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے پہلی کتاب تاریخ میں لکھی گئی، اس کا نام ہے سیرت ابن اسحاق۔
اس کو لکھنے والے جلیل القدر تابعی ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کا نام ہے محمد ابن عیسیٰ۔ انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک کی سیرت پر قلم اٹھایا اور کتاب لکھی ہے۔ تابعی، اب اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ سے کتنا قریب کا دور ہے، ان کے اور نبی کے درمیان میں سے صحابہ ہے، صحابہ، اور صحابہ کے بعد یہ حضرت محمد ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق لکھی انہوں نے، اور رسول اللہ کی سیرت پر انہوں نے قلم اٹھایا۔ بعد میں جتنے لوگوں نے پھر حضور کی سیرت پر لکھا، سب کا ماخذ اور سب کی دلیل، سب کے حوالے یہی کتاب سیرت ابن اسحاق ہے۔ اس کے بعد ان کے شاگرد آئے حضرت محمد بن ہشام، انہوں نے کئی جلدوں میں ایک کتاب لکھی، تقریباً 4-5 جلدیں ہیں اس کی، جس کا نام ہے سیرت النبوہ۔ اس کتاب میں بھی یہ واقعہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت عظیم امام آتے ہیں ہمارے یہاں، جن کو سبھی مکتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت امام شہاب الدین قسطلانی۔ انہوں نے 4 جلدوں میں نبی کی سیرت پر کتاب لکھی عربی سے، یہ سب عربی زبان کی کتاب ہے۔ اب ظاہر ہے بیچارے جو اردو نہیں پڑھتے تو عربی کتابیں کہاں دیکھیں گے، اور جب کتابیں نہیں دیکھیں گے تو عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، تاریخ سے ان کو ناواقفیت ہے۔ تو امام قسطلانی کی جو 4 جلدوں میں کتاب ہے سیرت پر، عظیم کتاب ہے، معرکۃ الاعریٰ کتاب، اس کا نام ہے المواہب اللدنیہ۔ امام زرقانی نے شرح المواہب کے نام سے 12 جلدوں میں کتاب لکھی۔ یہ تمام وہ کتاب ہے جس کے میں حوالے جات نقل کر رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی کی الخصائص الکبریٰ دیکھ لیں آپ، یہ بڑے بڑے امام ہیں، یہ مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور جب ورڈ امام میں استعمال کر رہا ہوں تو امام سے مراد مسجد کے امام نہیں ہے، یہ امت کے امام ہیں، جن کو پوری دنیا اپنے وقت کا بڑا عالم اور امام مانتی ہے، اور امام اسے کہا جاتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہے، اسے امام و محدث کہا جاتا ہے۔ بات ہم محدثین کی کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی نہیں کر رہے ہیں جو بورا بستر اٹھائیں اور 40 دن کے لیے چلا کر کے آئیں اور پھر منہ کھولنا شروع کر دیں۔ یہ تمام لوگ بیان کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، میں نے چند حوالے ابھی جو ذہن میں تھے بتا دیے، کہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 600 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہے طب اول حمیری۔ ایکچوئل میں اس کا پروناؤنس ہے طب اول حمیریہ، لیکن عام طور پہ حمیری بولتے ہیں، اس لیے میں بھی حمیر ہی بولوں گا کیونکہ یہ عام زبان زد ہے۔ طب اول حمیری، یہ یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے دماغ میں ایک دن خیال آیا کہ میں پوری دنیا پہ حکومت کروں گا، لہٰذا اس نے ایک عظیم فوج تیار کی اور اس ارادے سے یمن سے نکلا کہ میں پوری دنیا پر قبضہ کروں گا، پوری دنیا کو اپنے انڈر میں کر لوں گا۔ تو جو فوج اسے تیار کی، ایک عظیم فوج تھی، اتنی بڑی فوج کہ جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے اس زمانے میں۔ اس کی فوج میں صرف 6 لاکھ ہاتھی تھے، اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی فوج اس نے تیار کی تھی۔ اس میں کئی لاکھ پیدل سوار تھے، کئی لاکھ گھوڑ سوار تھے، کئی لاکھوں کی تعداد میں ایک فوج تیار ہوئی، اور جب اتنی عظیم فوج کے ساتھ وہ یمن سے نکلا، اور ان کا مذہب تھا آتش پرست لوگ تھے، یہ آگ کے پجاری تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور یمن میں بہت بڑا آتش کدہ بنایا تھا انہوں نے، بہت بڑا آگ کا وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، آتش کدہ ہی بولتے ہیں اس کو، جس میں 24 گھنٹے آگ لگتی اور روزانہ منو لکڑیاں ڈالی جاتی تھی، روزانہ اس کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، ہزاروں سال سے وہ آتش کدہ جل رہا تھا۔ اور چونکہ یہ آگ کو اپنا معبود اور خدا سمجھتے تھے تو ان کا عقیدہ تھا کہ جس دن یہ آگ بجھ جائے گی اسی دن قیامت آ جائے گی۔ تو ہم ہمیشہ اس کے لیے سینکڑوں خدمت گزار رہتے تھے، جن کو بادشاہ کی طرف سے تنخواہیں دی جاتی تھی، اس کے پجاری ہوتے تھے، اور 24 گھنٹے وہ آگ جلتے رہتی تھی، اور سینکڑوں من روزانہ اس میں لکڑیاں بیل بنڈیوں پہ لا کے اس میں ڈالی جاتی رہتی تھی، اور آگ کو بھڑکایا جاتا رہتا تھا۔ بہرحال یہ آتش پرست تھا، طب اول حمیری عظیم فوج کے ساتھ نکلتا ہے، جس علاقے سے گزرا ان علاقوں کو کچلتے ہوئے نکلا۔ بڑی سے بڑی حکومت، بڑے سے بڑا بادشاہ اور فوج ان کے سامنے ٹک نہیں پاتی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگوں کو اور زمینوں کو فتح کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوا۔ جب مکہ معظمہ کی طرف آیا، عرب میں داخل ہوا یہ، تو اہل عرب کو پتہ چلا کہ طبہ یمن کا بادشاہ پوری دنیا کو فتح کرنے نکلا، اور کئی ممالکوں کو، کئی ملکوں کو فتح کر چکا ہے۔ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ہے کہ اگر ہم سارے اہل عرب مل جائیں تو اس کی فوج کی تعداد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے گھر کا ایک بچہ بھی جنگ کے لیے نکل جائے تو ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا کیا جائے؟ سارے قبائل کے لوگ جمع ہوئے، مشورہ کیا کہ ہم طبے کے پاس جائیں اور صلح کی بات کریں۔ ہم کہہ دیں کہ بھائی ویسے ہی علاقہ ہم آپ کو سونپ دیتے ہیں، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، آپ کو زمین چاہیے، آج سے عرب آپ کا ہوا، آج سے ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ مشورہ یہی ہوا، اور سارے سردار طبے کے پاس پہنچے۔ جب لشکر مکہ میں داخل ہوا اور مکہ سے کچھ کلومیٹر دور انہوں نے جب ایک جنگل میں اور ویرانے میں انہوں نے پڑاؤ کیا کہ سارے سردار پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کی فرمانبرداری قبول کرتے ہیں، آج سے ہم آپ کے غلام ہیں، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم میں طاقت نہیں کہ آپ کا مقابلہ کرے، آج سے اس زمین کے، اس سرزمین کے آپ بادشاہ ہیں۔
تو اول عمیری خوش ہوا، کہا چلو بہت اچھی سمجھداری سے تم نے کام لیا کہ میرے مقابلے میں نہیں آئے، ورنہ تمہاری حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم مجھ سے مقابلہ کر سکو۔ تو اول عمیری کی ایک عادت تھی کہ جب جس ملک کو فتح کرتا تو کم از کم 7 دن وہاں وہ رکا کرتا تھا، اور 7 دن کے بعد پھر وہ فوج آگے بڑھتی۔ تو عادت کے مطابق اس نے حکم دیا کہ یہاں خیمے نصب کرو اور 7 دن ہم یہاں قیام کریں گے۔ بہرحال خیمے نصب ہو گئے، قیام ہوا، لیکن ایک عجیب بات اس سے دیکھا کہ اہل عرب نے صلح تو کر لی، ملک تو مجھے سونپ دیا، یہاں کا بادشاہ مجھے تسلیم کر لیا، لیکن یہ ملاقات کے لیے مجھ سے آتے ہی نہیں، جو عرب کے سردار ہیں، نہ تحفے پیش کرتے ہیں، نہ کھانا لاتے ہیں، جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو قوم کسی بادشاہ کے ماتحت آ جاتی ہے تو اس کی خوشامد کرتی ہے، اس کو جھیلتی ہے، اس کو کھانا دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، اس علاقے کی جو بہترین اور اچھی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ پیش کی جاتی ہے۔ لیکن تبے کے ساتھ ایسا کوئی سلوک ہی نہیں ہو رہا تھا، کوئی سردار نہ ملنے آ رہا ہے، نہ کوئی کھانا لا رہے ہیں، نہ کوئی تحفے لا رہے ہیں، نہ ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اس طرح کچھ 3 دن گزرے تو تبہ اول عمیری نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا کہ بات کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے، کیا یہ لڑنے کے ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا ہے کہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا ہے صلح کے نام پر؟ یہ کوئی فوج تو جمع نہیں کر رہے ہیں؟ اگر یہ واقعی ہمارے غلام بن گئے ہیں تو کیا بات ہے کہ سلامی کے لیے آتے نہیں، نہ مجھے سلام کرتے ہیں، نہ تحفہ پیش کرتے ہیں، نہ یہاں کی کوئی کھانے پینے کی چیزیں مجھے پیش کی جاتی ہے، ذرا معلوم کرو کہ یہ بدسلوکی کا سبب کیا ہے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے حضور، میں رات تک خبر دیتا ہوں۔ چنانچہ وزیر اعظم جو تھا تبہ اول عمیری کا گھوڑے پہ سوار ہوا، مکہ میں داخل ہوا، اور جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ مکہ کی بڑی آبادی ایک جگہ جمع ہے اور وہاں وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس طرف جائیے، یہاں سب ہم عبادت میں مشغول ہے۔ جب پہنچا تو یہ خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ میں یہ پوری آبادی مکہ کی جمع تھی، اور یہ ایک مخصوص لباس جس کو ہم احرام کہتے ہیں، اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ احرام، یہ پرانی تہذیب ہے، احرام پہنے ہوئے، ایک کپڑا کا مطلب لنگی بنائے ہوئے، ایک چادر اوڑے ہوئے، سب اسی لباس میں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا یہ کیسی عبادت ہے ان کی، نہ کوئی آگ ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی معبود ہے، 4 دیواری کا ایک مکان ہے اور پتھر ہے، پتھروں کا مکان بنا ہوا ہے، معمولی سا مکان ہے 4 دیواری کا، اور یہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اسی کی عبادت کر رہے ہیں گویا۔ اس کے سمجھ میں یہی آیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم بادشاہ سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ تو اہل عرب نے کہا کہ اصل میں یہ ہمارے حج کے ایام چل رہے ہیں، یہ خاص دن ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس میں ہم صرف خانہ کعبہ میں ابراہیم کے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے۔ چونکہ یہ ہمارے خاص عبادت کے ایام ہیں، ہم ان دنوں میں صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ابراہیم کے رب کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ہم کسی بادشاہ کے سامنے کبھی جاتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ بادشاہ سے معافی طلب کیجیے ہماری طرف سے، اور کہیے کہ کچھ انتظار کریں، جب یہ ہمارے حج کے ایام ختم ہو جائیں گے تو ہم آ کے ان کی بھی خدمت بجا لائیں گے۔ چنانچہ وزیر نے یہ پیغام لیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو بادشاہ بڑا غصے میں آیا، جلال میں آیا، کہا اچھا ایک 4 دیواری کے پتھروں کے بنے ہوئے مکان کی اتنی عزت ہے کہ میری عزت نہیں کی جا رہی ہے؟ اس مکان کی اتنی عزت اور اتنا احترام ہے ان کے نزدیک؟ میں وعدہ کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ کل صبح ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اس خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، اس مکان ہی کو میں توڑ دوں گا کہ میری عزت سے زیادہ اس کی عزت کی جا رہی ہو۔ میرا طواف کرنے کی بجائے، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بجائے، اس 4 دیواری کے پتھر کے سامنے سجدہ کر رہی ہے یہ قوم، میں ان کی جو پسندیدہ اور معظم اور قابل تعظیم چیز ہے اسی کو میں برباد کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے یہ قسم کھائی، اس نے یہ قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد رات ہوئی، اس نے شراب طلب کی۔ اس کی عادت تھی کہ رات میں وہ رقص دیکھتا، ناچ گانے دیکھتا اور پھر شراب پیتا۔ کنیزیں آئی اور کنیزیں نے حسب معمول جب اس کے سامنے شراب پیش کی اور رقص شروع ہوا، ناچ گانے کی محفل شروع ہوئی، منورنجن شروع ہوا، تو اچانک اس کے ناک میں اس کو سردی محسوس ہوئی اور ناک سے غلاظت نکلنا شروع ہو گئی، جس کو وہی میں نے کل پرسوں کی تقریر میں بھی بتایا تھا، ریت بولتے ہیں جس کو آپ کیا سینگ جیسا کچھ بولتے ہیں، جو بتا رہے تھے آپ لوگ۔ وہ غلاظت نکلنا شروع ہوئی اور اس میں ایک عجیب قسم کی تعفن اور بدبو تھی۔ اس نے رومال سے صاف کیا، جیسے جیسے وہ ناک صاف کرتا وہ زیادہ اور بہنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس میں اتنی بدبو تھی اس کی ناک سے جو پانی نکل رہا تھا کہ کنیزیں جو اس کو شراب پلالتی، سب سے پہلے کنیزیں ناک پہ کپڑا رکھ کے بھاگی، پھر آس پاس کے سپاہی بھاگے، پھر اس کے جو باڈی گارڈ تھے، جو محافظ تھے وہ بھاگے، دھیرے دھیرے اس کا پورا خیمہ خالی ہو گیا، وزیر بھاگے، وہ خیمے میں اکیلا ہو گیا، اب مسلسل پانی بہنے لگا اور بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔
آس پاس جو خیمے لگے ہوئے تھے محافظوں کے، انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑے اور خیموں کو دور کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک ایسی کون سی بیماری ہو گئی مجھے کہ میں اچھا صحت مند تھا، تندرست تھا، کہ اچانک ناک سے غلاظت اور پانی نکلنے لگا اور اس میں اتنی بدبو ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں مجھ سے۔ بہرحال اس نے زور زور سے پکارا، آواز دی کہ کوئی ہے جو میری بات سنے۔ تو ایک وزیر بھی بڑی ہمت کر کے اپنے جسم پہ اس نے بڑی خوشبو وغیرہ لگائی، عطر لگایا، خوشبو لگائی، کپڑا خوب ناک پہ باندھا، پھر پہنچا، کہا حضور بس یہ کیا حکم ہے؟ کہا یہ کیا ہوا، کیوں بھاگ رہے ہو لوگ؟ کہا حضور کیا آپ نہیں جان رہے کہ جو ناک سے پانی خارج ہو رہا ہے اس میں بدبو ہے اور لوگ پریشان ہیں اس سے؟ کہا طبیب اور حکیموں کو بلایا جائے۔ شاہی طبیب جو ساتھ میں لشکر کے چلتے تھے علاج کرنے کے لیے، طبیب یعنی ڈاکٹر جو ہوتے تھے، وہ آئے۔ وہ بھی بڑے ناک پہ کپڑا وغیرہ باندھ کے بالکل ایک حفاظت کے پورے پروٹوکول کو مطلب رکھتے ہوئے وہ آئے، اور انہوں نے جب بادشاہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا بادشاہ یہ بیماری ہمارے سمجھ سے پرے ہے، اس بیماری کے بارے میں ہم کچھ جان نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیسی بیماری، آج تک اس بیماری کے بارے میں ہم نے سنا نہیں اور نہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ یہ عرب ملک میں ہم داخل ہوئے ہیں اور یہ عرب میں ہم ہیں، تو یہاں کی ممکن ہے کہ یہاں کی آب و ہوا سے کچھ ایسے بیکٹیریا، کوئی جراثیم ہو جس سے بیماری ہوتی ہو، تو یہاں کے جو حکیم ہیں، یہاں کے جو طبیب ہے مکہ کے عرب کے، یہ اس کا علاج جانتے ہوں گے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کوئی شاہی مکہ کے طبیب سے رجوع کیا جائے، اس کو بلایا جائے۔ اس نے وزیر سے کہا کہ جاؤ مکہ میں داخل ہو جاؤ اور مکہ کا جو سب سے بڑا حکیم ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ بہرحال یہ سپاہیوں کے ساتھ وزیر پہنچا اور اس نے عرب کے سرداروں سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارا جو سب سے بڑا حکیم ہے، جو سب سے زیادہ تجربے کار، عمر دراز، جو کافی سالوں سے پریکٹس کر رہا ہو، اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ ایک بہت ضعیف العمر بوڑھا حکیم پیش کیا گیا جس کی عمر 80 سال سے بھی کچھ زیادہ تھی، سب سے زیادہ تجربے کار اور پرانا حکیم تھا۔ چنانچہ اس حکیم کو لے کر یہ بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بس اس نے جیسی بادشاہ کو حکیم نے دیکھا تو بے ساختہ کہا کہ بادشاہ یہ جو بیماری اور یہ جو بلا ہے یہ زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ کہا کہ پھر اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے، یہ بیماری آخر ہوئی کیسے مجھے؟ کہا بادشاہ جو میں سمجھا ہوں یہ کہ تو نے یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں یا تو گستاخی کی ہے یا کسی ایسی چیز کے برباد کرنے کا تو ارادہ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر خیال کیا، کہا ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے آج ہی رات میں، کل رات میں عہد کیا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ خانہ کعبہ کو اٹھا دوں گا۔ تو بادشاہ یہی وہ جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تجھ پر بلا نازل ہوئی ہے۔ یہ مکان معمولی نہیں ہے جس کو تو اینٹیں اور پتھروں اور گھاروں کا مکان سمجھ رہا ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے گھر بنایا گیا جس کو رب تبارک و تعالیٰ بیت اللہ اپنا گھر فرماتا ہے۔ تو نے اس گھر کی تباہی کا ارادہ کیا، یہ اس کے سبب سے ہے۔ اگر اس بیماری سے نجات چاہتا ہے تو سچے دل سے توبہ کر، ورنہ اس کا علاج دنیا کا کوئی طبیب اور حکیم نہیں کر سکتا۔ جب اس نے حکیم نے کہا تو بادشاہ کو احساس ہوا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کیا بادشاہ نے کہ دل ہی دل میں اس نے توبہ کی، کہا کہ میں ابراہیم کے رب سے پناہ چاہتا ہوں، ابراہیم کے رب کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں کہ یہ بیماری مجھ سے جدا ہو جائے۔ سچے دل سے اس نے دعا کی، اور جیسے ہی دعا کی اسی وقت دھیرے دھیرے ایسی بیماری ہوئی کہ صبح تک ایسے تندرست ہوا جیسے بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اس کو اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہوئی کہ واقعی یہ رب حق ہے، جن کو آج تک ہم پوج رہے ہیں، جس آگ کو ہم پوج رہے ہیں، یہ آگ معبود نہیں ہو سکتی، حقیقی معبود وہی ہے جس کو آج میں نے جانا ہے، اور یقیناً یہ اس کا گھر قابل تعظیم اور قابل مبارکباد ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ اس رب کی بارگاہ میں نے جب رجوع کیا اور جھک گیا، اس رب نے یہ انعام نازل کیا کہ مجھے اس بلا سے نجات دی، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کی میں خود زیارت کروں، لہذا اعلان کر دو کہ آج میں دوپہر میں اس گھر کی زیارت کے لیے آنے والا ہوں۔ بہرحال وہاں پہنچے، اعلان ہوا، اہل عرب نے، سرداروں نے اس کا استقبال کیا۔ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو اس کو احرام پیش کیا گیا، کہا بادشاہ اگرچہ تم بادشاہ ہو لیکن یہ گھر ایسا گھر ہے کہ نہ یہاں پر کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی غلام ہے، سب ایک طرح کے لباس میں ہوتے ہیں۔ گویا ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ احرام بالا بادشاہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور دل میں بڑی محبت آئی اس کے خانہ کعبہ کے۔ پھر وہ طواف سے جب فارغ ہوا اور کعبۃ اللہ کو محبت سے دیکھتا رہا
پھر اس نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے اہل عرب، میں مشورہ چاہتا ہوں تم سے۔ کہا کیا چاہتے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ کہا میں نے دیکھا کہ یہ اینٹوں کا مکان ہے، تمہارے بھی مکان اینٹوں اور پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی پتھر کا مکان ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے بھی گھر ہے، تو تمہارے گھر اور اللہ کے گھر میں کوئی فرق نہیں پا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی نشانی ہو، کوئی ایسا ایک خاص امتیاز ہو، کوئی ایسی خاص ایک خصوصیات ہو کہ اللہ کا گھر تمہارے گھروں سے علیحدہ ایک الگ نظر آئے۔ کہا آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہا میرا خیال ہے کہ اس کو میں ریشم کے لباس سے ڈھانپ دوں اس مکان پر، اس لیے کہ لوگ اپنے مکانوں پہ کپڑے نہیں پہناتے، غلاف نہیں پہناتے۔ اہل عرب نے رائے پسند کی اور اس نے حکم دیا کہ ریشم کے سنہری لباس کو بنایا جائے اور غلاف کعبہ سے اس کو کعبے کو ڈھایا جائے۔ تاریخ اسلام کا یہ پہلا غلاف ہے جس کو طب اول حمیری نے کعبۃ اللہ پہ چڑھایا، اس سے پہلے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا نہیں جاتا تھا۔ وہاں سے طریقہ رائج ہوا جو آج تک طریقہ ہے، اور اس کو رسول اللہ نے بھی برقرار رکھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ دن قیام کیا اور پھر اس نے کہا کہ میں جس رب کی طرف رجوع لایا، ابراہیم خلیل اللہ کے جس رب کو میں اب ماننے لگا ہوں، اس کے ماننے کے بعد اب دنیا سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، اب دنیا پہ حکومت کرنے کا میرا لالچ اور یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی اس رب کی عبادت میں گزار دوں، لہٰذا اے اہل یمن میرا حکم ہے کہ اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے، کسی ملک کو ہم چڑھائی نہیں کریں گے، کسی ملک کو ہم فنا نہیں کریں گے، اب ہم واپس یمن کی طرف نکلیں گے۔ چنانچہ وہ یمن کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں، ایک مقام پر پھر پہنچے، انہوں نے اپنا لشکر سمیٹا، خیمے سمیٹے، اور اس کے بعد یمن کی طرف یہ واپس لوٹا۔ اب ارادہ ترک کر دیا کہ اب دنیا فتح نہیں کرنا ہے مجھے۔ ایک مقام پہ جب رات ہوئی، شام کا وقت ہوا، اس نے کہا کہ آج یہی ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ جنگل اور ویران جگہ تھی، وہاں پہ کوئی انسان نہیں، دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ وہاں انہوں نے خیمے لگائے، رات ہوئی، بادشاہ رات میں اپنے خیمے میں آرام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی بے چینی تھی، سونا چاہتا ہے لیکن نیند آتی نہیں طب اول حمیری کو۔ اس نے دیکھا کیا بات ہے کہ اس جگہ پہ جیسی میں داخل ہوا نیند اڑ گئی ہے، چلو باہر نکلتے ذرا دیکھتے ہیں، موسم کا کچھ لطف اٹھاتے ہیں، اب نیند تو آ نہیں رہی۔ باہر نکلا تو اس نے ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ 7,000 علماء کی جماعت تھی جو اس کے لشکر میں ساتھ چلتی تھی، اور بڑے بڑے کتابوں کے آسمانی اور دیگر کتابوں کے صندوق بڑے بڑے اونٹوں پر اور جانوروں پر لاد کے وہ کتابیں لے کے، اور 7,000 علماء کی جماعت چلتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ علماء اپنی کتابوں کی روشنی میں اس کو بتاتے تھے کہ آج حملہ کرنا مناسب ہے، آج حملہ نہ کرے، کل حملہ کرے، پرسوں حملہ کرے، اس طرح حملہ کرے۔ یعنی وہ علماء مشورہ دیتے تھے، ان کے مطابق ہی حملے کرتا تھا، ان کے مطابق کام کرتا تھا۔ علماء اس کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ جب وہ 7,000 علماء کا خیمے الگ لگائے جاتے تھے، چنانچہ اس نے دیکھا طب اول حمیری نے کہ مشالیں جل رہی اور سارے علماء جاگ رہے، کوئی سو نہیں رہا، سب خیموں کے سامنے بیٹھے ہیں، کتابوں کے صندوق کھلے ہیں، سب کے سامنے بڑی بڑی کتابیں کھلی، اور کسی مسئلے پہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیا مسئلہ آیا، اب تو کوئی جنگ بھی نہیں ہے، کسی سے جنگ نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے ہمارے سامنے، آخر یہ علماء کی جماعت جو ہے کس بارے میں ڈسکس کر رہی ہے، کس بارے میں مشورہ ہو رہا ہے۔ یہ وہاں پہنچا، علماء نے جیسے دیکھا تعظیم کی اس کی، کہا بادشاہ سلامت آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا نیند نہیں آ رہی تھی، میں خیمے کے باہر نکلا، تم نے دیکھا، پھر کس بات پہ یہ مشورہ ہو رہا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ آپ بڑے اچھے موقع پر آئے ہیں، بادشاہ بیٹھیے، یہ آسمانی کتابیں ہیں جو ہمارے پاس آبا اور اجداد سے ہم تک پہنچی ہے۔ جب اس جگہ پر ہم داخل ہوئے تو ہم نے یہاں اس زمین پر ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس کی۔ خدا کی قسم ہم نے بڑی بڑی زمینوں کی سیر کی، مگر کسی زمین پر وہ خوشبو ہمیں محسوس نہیں ہوئی جو اس زمین میں داخل ہوتے ہی ہم نے محسوس کی ہے۔ ایسی خوشبو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ ہم حیران ہوئے اور ہم نے جب ایک دوسرے سے کہا کہ کیا تم بھی وہ خوشبو محسوس کر رہے ہو؟ سب نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں ہمیں بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اپنی کتابوں میں جگہ کے بارے میں تلاش شروع کی کہ ہماری کتابیں کیا اس جگہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے۔ جب ہم نے بڑی تلاش جستجو کی تو ہم اس بات پر اتفاق کر گئے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، اور جگہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں ایک آخری پیغمبر جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ تشریف لائیں گے، اور یہی جگہ ان کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ یہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ محمد کون ہے، ذرا ان کے بارے میں بتاؤ۔ کہا یہ محمد ہوا ہے کہ جن کے بارے میں ہماری کتابیں کہتی ہے کہ محمد تمام نبیوں میں سب سے آخر ہے اور تمام نبیوں کے سردار ہے۔ ان کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے کہ نہ ان کی طرح کوئی پیغمبر ہوا، نہ ان کے بعد کوئی ایسا پیغمبر آئے گا، اور یہ ایسے نبی ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے صدقے طفیل میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔
फरमाया है। मोहम्मद हसीन और जमील होंगे और उनके हुस्न का ये आलम होगा कि जो उनके चेहरे को देख लेगा उन्हीं का हो जाएगा। उलमा ने उसके औसाफ पता और जैसे जैसे तुब्बे अव्वल हुमैरी रसूलुल्लाह के औसाफ सुनता, हुजूर की तारीफ सुनता, रोने लगा, धाड़े बांध के रोने लगा, दाढ़ियां उसकी भीग गई। उसने कहा खुदा की कसम ऐसा पैगंबर और ऐसे शख्स के बारे में मैंने आज तक तस्करा नहीं सुना। अच्छा है उलमा की जमात, ये बताओ क्या वो पैगंबर हमारे जमाने में आएगा? क्या हम उससे मुलाकात कर पाएंगे? कहा बादशाह अफसोस, हम इसी बात पर किताबों को खंगाल रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर उस पैगंबर की तशरीफ आवरी का वक्त क्या है। तो हमने अपनी किताबों में पाया कि अभी उसे 600 साल बाकी है। वो 600 साल के बाद पैदा होंगे और अफसोस के उनमें उस वक्त हम में से कोई जिंदा नहीं होगा जो उसकी ज़ियारत कर सके। तो बैल को रसूलुल्लाह के जिक्र सुना, भी हुजूर को देखा भी नहीं तुब्बे अव्वल हुमैरी ने, मगर हुजूर के सिर्फ औसाफ सुने, हुजूर की तारीफ सुनी, हुजूर का ऐसा शैदाई हुआ तुब्बे अव्वल हुमैरी, उसने कहा कि फौरन एक खत लाया जाए, कलम और दवात लाई जाए, मैं मोहम्मद के नाम एक पैगाम लिखना चाहता हूँ। मैंने एक इरादा किया है, कुछ इरादा किया और मैं उस इरादे की तकमील चाहता हूँ। फौरन कलम दवात कागज हाजिर किया गया। उसके बाद हिरन की झिल्ली का एक कागज लाया गया, हिरन के चमड़े की झिल्ली का कागज होता था। तुब्बे ने अपने हाथ से उस पर लिखा और एक तहरीर लिखी, बाकायदा हदीस की किताबों में तहरीर का मजमून तक लिखा हमारे मुहद्दिसीन ने कि क्या जुमले थे जो तुब्बे ने इसमें कलम किया। उसने लिखा कि ये तुब्बे अव्वल हुमैरी शहंशाह यमन की जानिब से मोहम्मद आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आए अल्लाह के रसूल, मैंने आपके बारे में सुना अपने उलमा की ज़बानी, आपके औसाफ सुने, आपकी तारीफ सुनी, काश मैं आपको पाता और आप पर ईमान लाता, लेकिन अफसोस के मुझे बताया गया कि मैं आपको नहीं पाऊंगा, मैं गायबाना आप पर ईमान लाता हूं। और अल्लाह के रसूल मैं ये तहरीर आप तक भेज रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप तक पहुंचे। सरकार जब ये उम्मीद तहरीर मेरे ये खत आप तक पहुंच जाए तो आप मेरे ईमान की तस्दीक करें और कयामत के दिन मेरी शफाअत से मुझे फरामोश ना कीजिएगा, आप अपनी शफाअत से मुझे बहराबर कीजिएगा। ये खत लिखा, चांदी के संदूक में खत लिखा और कहा ऐ उलमा की जमात, मेरा हुक्म है कि अब तुम हमारे साथ यमन नहीं जाओगे, बल्कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ मकान तामीर कर देता हूँ, अब तुम यहीं आबाद हो जाओ और उस पैगंबर का इंतजार करते रहो, तुम्हारी नस्लें इंतजार करते रहे। और ये खत बारी बारी नस्ल दर नस्ल पहुंचाया जाता रहा, यहाँ तक कि मेरा ये खत रसूलुल्लाह तक पहुंच जाए। उसने वहां मकानात तामीर करने का हुक्म दिया और मकान तामीर हुए। ये जो शहर आबाद हुआ इसी को आज कहा जाता है मदीना मुनव्वरा। इसकी शान और अजमत इसलिए भी ज्यादा है दुनिया के तमाम शहरों से कि दुनिया का ये पहला ऐसा शहर है जिसकी आबाद करने वाले सारे के सारे उलमा है। 7,000 उलमा ने उसको आबाद किया और उन उलमा का जो सबसे बड़ा सरदार थे, जो सबसे बड़े आलिम फाजिल थे, उनके लिए उसने 2 मंजिला मकान बनाया। हर आलिम के लिए 1 मंजिला मकान तामीर किया गया और उनके लिए 2 मंजिला मकान तामीर किया। और उस बड़े जय्यद आलिम के हवाले उसने खत किया तुब्बे ने, संदूक जिसमें खत था, और कहा कि मैं वसीयत करता हूं कि आप अपनी नस्ल में वसीयत करते रहे, हर बाद वाला पहले वाला बाद वाले को वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि खत रसूलुल्लाह तक पहुंचे। अब मेरी ख्वाहिश है कि रसूल जब हिजरत करके मक्का से इस मदीने में आए तो इसी मकान में क़याम फरमाए। चुनांचे तुब्बे अव्वल हुमैरी वहां से लौट गया और ये 7,000 उलमा वही आबाद हो गए और इसी का नाम फिर मदीना यसरब पड़ा। बाद में हुजूर ने उसका नाम बदल के मदीना कर दिया, ये यसरब नाम रखा गया था। बहरहाल ये यमन गया, फिर इसकी एक लंबी तारीख है, वक्त उतना है नहीं कि वहां जाने के बाद जो आतिश कदा के पुजारी थे उनसे इसके फिर मुनाजरे हुए, फिर मुबाइले हुए और उसने फिर क्या बोलते हैं मुबाइले में इस्लाम को पेश किया, आखिर में इसके कत्ल की साजिश हुई। तो वो अलग लंबी तारीख है, लेकिन जुमे का वक्त इतना कम है, बस 10 मिनट बैठे हैं और असल में मैं भी ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाऊंगा। आप भले सुनने के लिए आमादा भी हो जाए तो मुझे अपनी फ्लाइट को भी पकड़ना है, मुझे यहाँ से 3 साढ़े 3 बजे कम से कम निकलना है खाना वगैरह खाने के बाद, तो एक मजबूरी है वक्ती, वरना मैं चाहता था कि तफसीलात बताऊं। लेकिन बहरहाल मैं ये तुब्बे अव्वल की तफसीर तो खत्म कर रहा हूं, लेकिन अब यहाँ से खास बात मैं बता रहा हूँ। इमाम कस्तलानी आगे क्या लिखते हैं कि उसने उलमा से कहा, जब घर बन गए आबाद हो गए, उसने कहा कि उलमा की जमात, अगर खुदा की कसम रसूलुल्लाह मेरे जमाने में आते तो मैं हुजूर की आमद पर एक अजीम शान जश्न मनाता और उनकी खुशी के इज़हार के लिए जुलूस निकालता,
لیکن افسوس کہ میں حضور کو نہیں پاؤں گا. لیکن آج جب مجھے حضور کی پیدائش کی خبر ملی, آج محمد کے بارے میں مجھے پتا چلا, میرے لیے آج ہی کا دن میلاد النبی کا دن ہے, آج ہی پیدائش مصطفیٰ مولود مصطفیٰ کا دن ہے. تو کیوں نہ آج اس خوشی میں ہم جلوس نکالے. علماء نے اس کی تائید کی اور اس نے جلوس نکالا, اور علماء بتایا کہ حضور کے زمانے میں مدینے کی آبادی کتنے ایریا میں ہوں گی, اس پورے علاقے کا انہوں نے دورہ کیا. تاریخ اسلام کا یہ آمد مصطفیٰ پر نکالے جانے والا سب سے پہلا جلوس تھا, جس میں صرف 7 لاکھ ہاتھی تھے. پیدل سپاہی الگ تھے. آج بدعقیدہ پوچھتے جلوس کہاں سے نکالا. ارے بدبختو, تمہارے نہ مطالعہ ہے نہ تم پڑھتے ہو. ساری زندگی 40 دن کے چلوں میں گزر گئی تمہاری. کچھ پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا. تم امام قسطلانی کا نام تک نہیں جانتے. تم حضرت امام ابن اسحاق کو تم نے نام نہیں سنا کبھی. تم نے سیرت ہشام نامی کتاب کی کبھی شکل نہیں دیکھی. امام جلال الدین سیوطی کی الخصائص الکبریٰ دکھتی کیسے تمہیں نہیں معلوم. مطالعہ 0 سناٹا ہوتا ہے تمہارا, اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہو. اور جب اسی بنیادوں پر علماء اہل سنت تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ سب چیزیں غلط لگتی تو آؤ بیٹھو, دیکھو ہماری اسلامی کتابیں کیا کہتی ہیں, ہمارے اماموں نے کیا لکھا ہے, مناظرہ کرو, تو پھر تمہیں موت آنے لگتی ہے. پھر تم کہتے ہو کہ سنی بریلوی جھگڑالو ہوتے ہیں. جھگڑے تو تم پیدا کرتے ہو, امن و امان تو تم غارت کرتے ہو. ہم وہی کرتے ہیں جس کا ثبوت تاریخ کی کتابوں میں ہے, حدیثوں کے اندر میں. ہم بغیر ثبوت کے کوئی کام نہیں کرتے. یہاں تک کہ بہرحال جلوس نکلا, اور یہ پہلا جلوس تھا جو آمد مصطفیٰ کی خوشی میں نکالا گیا. اتنا بڑا جلوس تو آپ کا بھی نہیں ہوتا کہ جس میں 7 لاکھ ہاتھی لے کر چلتے ہو آپ. جو عظیم الشان جلوس طبہ والحبیری نے نکالا, ہم بھی نہیں نکال سکتے. پیدل سپاہیوں کی تعداد تو اللہ جانے کتنی تھی, گھوڑ سوار کتنے تھے اللہ جانے. علماء نے تو صرف ہاتھیوں کی تعداد لکھی کہ 7,000 یا 7 لاکھ ہاتھی تھے اس کے اندر. بہرحال طبہ تو لوٹ گیا. اب ادھر یہ ہوا کہ یہ آبادی بستے رہی, اور وہ جو بڑے عالم تھے جن کو خط سونپا گیا تھا وہ اپنی نسلوں میں وصیت ہوتے رہی. ہر بعد والا پہلے والا بعد والے کو نصیحت کرتا, اور خط اس کے حوالے کرتا کہ رسول اللہ آئیں گے, یہ خط ان تک پہنچ جانا چاہیے. نسل در نسل خط پہنچتا رہا, یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. سرکار مکہ میں تشریف لائے, اور 13 سال مکہ میں تبلیغ فرمانے کے بعد جب اہل مکہ نے ظلم و ستم زیادہ کیے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے اللہ کے حکم سے مدینہ تشریف لاتے. جب مدینہ آئے, ساتھ میں ابوبکر صدیق ہے. حضور اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے, اس اونٹنی پر سوار ہے. امیر و کبیر صحابہ کرام نے گھیر لیا. وہ صحابہ وہی تھے جو علماء کی اولادوں میں سے چلے آ رہے تھے. یہ قبیلہ انصار کے لوگ تھے. حضور کا شاندار استقبال کیا. مدینے کی بچیاں, پھر ایک جلوس نکلا. یہ دوسرا جلوس تھا آمد مصطفیٰ پر. پھر ایک جلوس نکلا, امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے, اور یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے, تمہارا باپ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ صحیح مسلم کی ہر روایت صحیح ہے, اور یہ حدیث کی سب سے عظیم ترین کتابوں میں. امام مسلم کہتے ہیں کہ آقا جب مدینہ تشریف لائے, ایسا استقبال ہوا کہ مدینے کی جو خواتین تھی کھجوروں کی ٹہنیوں کو لے کر ہاتھوں میں مثل جھنڈے کے ہلاتی تھی, اور کہتی تھی مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, اے مصطفیٰ آپ کا نام مبارک ہو. اب مدینے میں قبیل انصار کی یہی علماء کی خاندان سے وہ بچیاں تھی, چھوٹی چھوٹی بچیاں, دفوں کو ہاتھ میں لے کے بجاتے ہوئے چلتی تھی, اور یہ اشعار پڑھتی تھی. یہ اشعار تک ہمارے علماء نے لکھے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور اشعار کے ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بتا رہا ہے کہ وہ ساری لڑکیاں وہی تھی جو عقیدہ آج ہمارا سنیوں کا عقیدہ تھا. ہم پر طلوع ہوا 14ویں رات کا چاند. اس کو کہہ رہی ہے 14ویں رات کا چاند آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پر طلوع ہوا 14ویں رات کا چاند من ثنیات الوداع, اس پہاڑ کی طرف سے یہ چاند روشن ہوا جس طرف ہم مہمان کو رخصت کرنے جاتے ہیں. وجب الشکر علینا, ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. کس بنیاد پر؟ کہ مصطفیٰ ہم میں تشریف لائے, ما دعا للہ داعی, اور نبی کی آمد کا شکر اس وقت تک ادا کیا جاتا رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے. یہ بچیوں نے اس وقت ہی بتا دیا کہ عاشقان مصطفیٰ جشن میلاد النبی قیامت تک مناتے رہیں گے, اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. اسی کو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں.
جب سرکار مدینہ تشریف لائے صحابہ نے امیر و کبیر جو پیسے والے صحابہ تھے صاحب حیثیت انہوں نے گھیر لیا, اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر تشریف لائے, آپ ہمارے گھر تشریف لائے. غیب داں نبی جانتے کہ مجھے جانا کہاں ہے, اور غیب داں نبی جو اونٹنی پر سوار ہے وہ اونٹنی بھی خوب جانتی ہے. آقا نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے, یہ خوب جانتی ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے. یہ جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے وہی میری قیام گاہ ہوگی. اونٹنی کی لگام چھوڑ دیا گیا اور قصوہ چلتی رہی. کہا کر بیٹی وہی 2 منزلہ مکان جس کو طب اول حمیری نے بنایا تھا, اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میری تمنا ہے کہ آقا اسی مکان میں تشریف لائے. وہی مکان پہ جا کے اٹھنی بیٹھ جاتی, اور اس مکان کے مکین کون تھے؟ اسی بڑے عالم کی نسل سے جو چل رہے تھے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی. صحابی رسول تھے, دوڑتے ہوئے آئے, سرکار مرحبا خوش آمدید سرکار, زہ نصیب کہ آپ کی اٹھنی یہاں بیٹھی اور مجھے سعادت آئی. آپ نے فرمایا کہ ایوب یہ تو کسی اور کی خواہش ہے, اور اللہ نے اس کی خواہش کو آج تک پائے تقبیل تک پہنچا دیا. سرکار جیسی تشریف لائے گھر میں, حضرت ایوب انصاری نے رسول اللہ کے سامان جو ساتھ میں تھا, آپ کے سفر کا جو سامان تھا, اس کو اپنے پاس لیا اور لے جا کے گھر میں رکھتے. سرکار جیسی تشریف لاتے تو سب سے پہلا جملہ آقا ارشاد فرماتے, ایوب و طب اول حمیری کا خط کہاں ہے؟ اللہ کے نبی آپ کو اس خط کے بارے میں کیسے معلوم؟ فرمایا مجھے میرے رب نے خبر دی. لاؤ وہ خط طب اول حمیری کا. صندوق لایا گیا, آقا نے اپنے دست مبارک سے صندوق کی سیل کو توڑا. سیل پیک صندوق تھا, سیل لگائی گئی تھی, سیل کو سرکار نے اپنے دست مبارک سے توڑا, خط کو نکالا. 600 سال کے بعد صندوق سے خط برآمد ہو رہا ہے. 600 سال تک صندوق میں خط تھا. نکالا اور حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا کہ ابو بکر پڑھو. ابو بکر نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا, میں طب اول حمیری شہنشاہ یمن کی جانب سے یہ خط محمد آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور میں نے آپ کے اوصاف سنے, آپ کی خوبیاں سنی, افسوس کہ مجھے بتایا گیا کہ میں آپ کو نہیں پاؤں گا, میں غائبانہ آپ پر ایمان لاتا ہوں. اللہ کے نبی میرے ایمان کو قبول فرمائے اور بروز قیامت میری شفاعت کیجیے گا. آقا نے فرمایا شاباش طبے کے لیے, شاباش طبے کے لیے. اے میرے صحابہ کی جماعت گواہ ہو جاؤ, قیامت کے دن طب اول میری امت میں اٹھایا جائے گا اور میں اس کی شفاعت کرنے والا. پتہ چلا میلاد منانے والے بدعتی نہیں ہوتے, نبی پاک کی شفاعت کے مستحق ہوا کرتے ہیں. اگر یہ بدعت ہوتی تو آقا یہ نہ کہتے کہ میں شفاعت کروں گا, شاباش نہیں کہتے, طب اول حمیری کے ایمان کی تصدیق نہ کرتے, بلکہ کہتے یہ تو ایک نمبر کا بدبخت بدعتی شخص تھا, ابھی تو میں پیدا بھی نہیں ہوا, میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی جشن منا رہا تھا. یہ جشن منانے والے تو بڑے بدعتی ہوتے ہیں. یہ نہیں فرمایا بلکہ شاباشی دی. پتہ چلا کہ میلاد منانا مصطفیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے. تو یہ تاریخ کا میں نے ایک حصہ سنایا, ورنہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک تاریخ ہے, انہوں نے نبی کا کس طرح سے میلاد منایا. شیس علیہ السلام کی تاریخ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں کس طرح نبی کا میلاد منایا. آدم علیہ السلام کی تاریخ ہے کیسے منایا. موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے کہ میلاد النبی کیسے منایا. ہر پیغمبر نے نبی کا میلاد منایا, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک نے نبی کا میلاد منایا. ایسا کوئی تاریخ میں گزرا ہی نہیں کہ جس نے میلاد نہ منایا ہو. جتنے صالحین تھے سب نے نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار کیا, میلاد منایا. صرف یہ آج کے ناکارہ ہے جن کے چہرے لٹک جاتے ہیں, جن کے گھر ویران ہو جاتے ہیں, جن کے گھروں میں اندھیرا چھا جاتا ہے اس دن. ان کی بچیوں کی شادی ہو تو یہ گھروں کو روشن کر دیتے ہیں, مگر نبی مصطفیٰ کی آمد ہو تو گھر ان کے ویران نظر آتے ہیں. اب اس کا ایک ہی جواب ہے, اسی پہ اختتام کروں گا, کہ یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ ہماری قسمت میں نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے, اور نبی کی آمد پر ان کے چہرے مرجھانا ان کی قسمت میں ہے. اب ہم کیا کر سکتے کہ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے. بس اسی پہ اختتام کروں گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بہرحال یہ اعلان سن لیجیے, یہ وقف بورڈ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے, آپ سبھی جانتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وقف بورڈ کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور وقف کی جو زمینیں ہیں مسلمانوں کی اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے, اور یہ بل پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں انہوں نے بل پیش کیا ہے. اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, اور وقف بورڈ کے احتجاج کے لیے ای میل کے ذریعے اور کیا کہتے ہیں جی میل وغیرہ پہ اپنی رائے کے تعلق سے ہم مسلمانوں میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے. کئی تنظیمیں اس میں کام کر رہی ہے کہ مسلمان بھرپور طریقے سے ای میل پر جا کر
बाज़ाब्ता اس کا کوڈ بھی دیا ہوا ہے. میری مشورہ رہا ہے کہ اس کو کہیں چپکا دیا جائے تاکہ لوگ موبائل سے ہی اس کو اسکین کر کے اس کوڈ کے سے ڈائریکٹ ای میل پہ چلے جائیں گے, وہاں پر اپنا میسج اور بٹن وغیرہ دبا دیں. اس کا جو بھی پروسیجر ہے اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. تو اپنی رائے بالکل دے, کیونکہ اسی رائے کی تعداد کی بنیاد پر اس بل کا حشر ہونا ہے. اکثریت اگر اس بل کے خلاف اپنی رائے دہانی کریں گی تو ممکن ہے کہ بل پاس نہ ہو. اس لیے مسلمان اس میں کوتاہی نہ کرے, ورنہ پچھتاوے کی سوا پھر کچھ نہیں ہے. تو بہرحال اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے, تو آپ جو ہے اس کے جانکار لوگوں سے تعلق سے رابطہ کر کے جان لیں اور اپنی رائے جو ہے ای میل پر جو ہے موبائل, جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے ان کے ذریعے یہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے